سو اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ایکسیشن آف دا پرنسلی اسٹیٹس. ایز یو آل نو کہ ٹوٹل 580 ایسے پرنسلی اسٹیٹس تھے، چھوٹے اور بڑے، جو کہ بیسکلی انڈیا کا پارٹ تھے. اور جب آپ کی پارٹیشن کا پلان ڈیوائس ہوا تو اس کے اندر اٹ واز ایکچولی ڈیسائیڈڈ کہ وہ پرنسلی اسٹیٹس جو ہیں کچھ پاکستان میں مرج ہوں گے، کچھ انڈیا میں مرج ہوں گے. اس سارے کے ساری صورتحال میں زیادہ تر جو اسٹیٹس تھیں وہ چاہتی تھیں کہ پاکستان کے ساتھ مرج ہوں بیکاز آف دا انجسٹسز، جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا کہ کچھ ایسی اسٹیٹ جو ہیں ان کو انیکس کر لیا انڈیا نے. ان میں سے 3 ایسے اسٹیٹس ہیں جن کے بارے میں فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ برٹش کے جو لیڈرس تھے انہوں نے نہیں کیا، جن کے جو برٹش رولرس تھے بیسکلی انہوں نے نہیں کیا. اور وہ 3 کون کون سے تھے؟ کشمیر، حیدرآباد اینڈ جوناگڑھ. تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا ریگارڈنگ دا کشمیر ایشو، کہ کشمیر ایشو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ابھی تک چل رہا ہے اینڈ دا پرابلم ہیز ناٹ بین ڈیوائزڈ یٹ. تو تھوڑا سا اس کی میں ہسٹری آف کشمیر ایشو کو ڈسکس کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ. پارٹیشن کے فوراً بعد جب پارٹیشن پلان ڈیوائس ہوا تو کانگریس لیڈرز اور جو راجاز تھے جو کشمیر کے نیبرنگ تھے، انہوں نے مہاراجا کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا کشمیر کے کہ آپ جو ہیں انڈیا کے ساتھ شامل ہوں. اور موسٹ آف دا پاپولیشن آف کشمیر آر مسلمس، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مرج ہوں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور جب نیوز بریک ہونا شروع ہوئی کہ ہماری جو ٹرائبز ہیں، ٹرائبل ہمارے جو ایریاز کے لوگ آنے لگے تھے کشمیر میں، تو ڈیلی میں جب یہ نیوز آئی تو برٹش گورنر جنرل نے اور انڈین کے جو لیڈرز تھے انہوں نے فورس کیا مہاراجا کو کہ وہ ایک جلدی سے ایک سائن کر لیں فارمل ریکویسٹ کہ وہ کشمیر کو چاہتے ہیں کہ انڈیا انیکس کر لے اس کو. اور یہ ساری کی ساری سچویشن جو ہے اس کی وجہ سے جو لارجر پورشن ہے کشمیر کا، کشمیر ٹیریٹری کا، وہ اس وجہ سے انڈیا کے پاس ابھی موجود ہے. اور وچ از اسٹوڈنٹس وی ہیو ٹو ریمبر کہ دس از اگینسٹ دا ول آف دا کشمیریز، یعنی کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ انڈیا کے ساتھ مرج نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ ہی مرج ہونا چاہتے تھے. لیکن مہاراجا نے جلدی سے ایک سائن انیکسیشن کا ان کے ساتھ سائن کر لیا کہ یہ فارمل ڈاکیومنٹ ہے اور ہم انڈیا کے ساتھ مرج ہو رہے ہیں. بچوں، اس کے علاوہ اگر میں کنٹمپرری بات کرتی ہوں یا حالیہ جو کرنٹ افیئرس کی ہم بات کرتے ہیں، سو لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ انڈیا نے ابھی تک اپنے ٹروپس جو ہیں وہاں پر زبردستی امپوز کیے ہوئے ہیں. وہاں پہ بے انتہا کشمیری مسلمانوں کی جانیں روزانہ وہ لوگ لے رہے ہیں. اینڈ دیر آلسو ٹرائنگ، وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح کشمیر کی جو پاپولیشن ہے ہم انہیں باقی جگہوں پہ ڈسپرس کر دیں، کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشنز ہیں ان کو تو فالو نہیں کر رہا ہے انڈیا. ٹھیک ہے، وہاں پہ میسو کلنگز ہو رہی ہیں، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے بیسکلی کشمیر، اور وہ انٹرنیشنلی جب آپ دیکھیں اس کو تو یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ادھر فورسفلی انیکسیشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، سو دا تھنگ از کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنس کے اگینسٹ اس وقت انڈیا جو ہے اس نے آکیوپائی کیا ہوا ہے کشمیر لینڈ کو، اور وہ جو سویلین پاپولیشن ہے اس کی کلنگس کا رسپانسبل ہے. اس کے علاوہ انڈیا نے، اگر میں آپ کو حالیہ صورتحال بتاؤں تو کشمیر کا یہ حال ہے کہ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے ان میں سے کوئی بھی ریزسٹنس کرنے لگے یا کوئی بھی کسی قسم کے احتجاج، پروٹیسٹ وغیرہ کرنے کی کوشش کرے تو ان کے ٹروپس ان کو مار دیتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایگزامپلس بھی ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہاں پہ ہمارے مجاہد جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ غلط جو ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں تو ان لوگوں کو فوراً مار دیا جاتا ہے. سو دیٹ از دا ایکچوئل تھنگ کہ کشمیری ابھی تک پاکستان کے ساتھ دے وانٹ ٹو مرج ود پاکستان، اور انڈیا کو یہ بات پسند نہیں آ رہی ہے. اور دیر اللیگل ٹروپس اوور دیر جو کہ انیکسیشن کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے. تو کشمیر ایشو جو ہے دیٹ از اے ویری سیریس ایشو. اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا اسی لیے میں نے بیک گراؤنڈ بھی بتایا اور تھوڑا سا آپ کو کرنٹ افیئرس کا بھی بتایا، سو دیٹ یو کین کمپیئر کہ ہسٹری میں بھی انجسٹسز ہوئے ہیں. کشمیر کی ٹیریٹری اگر پاکستان میں آج ہوتی تو اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہوتے. بچہ نمبر 2 پہ جو آتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیر تھا، اس کے علاوہ جوناگڑھ جو ہے، جوناگڑھ اگین ایک اسمال پرنسلی اسٹیٹ تھا، اور وہاں کے جو
لوگ ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ مرج ہو جائیں. انڈیا نے ادھر بھی انیکسیشن کی اپنی وہاں پہ اپنے ملٹری کا استعمال کر کے اس کو آکیوپائی کر لیا جگہ کو. اسی طرح منافدر اور منگول کی بھی سیم سٹوری ہے کہ وہ لوگ مرج ہونا چاہتے تھے, جوائن کرنا چاہتے تھے پاکستان کو. آن دا ادر ہینڈ انڈیا نے اس کو بھی انیکس کر لیا اور وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں شامل نہیں ہو سکے. بچوں جو تیسری پرنسلی اسٹیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں دیٹ از حیدرآباد, اور حیدرآباد از ان ساؤتھ انڈیا, اور ون آف دا لارجسٹ آپ کا جو ہے پرنسلی اسٹیٹ ہے وہ برٹش انڈیا کا تھا. اور اس کا نظام جو تھا انہوں نے بیسکلی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ حیدرآباد جو ہے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قرار دیا جائے یا اس کو ایک الگ جگہ دی جائے تو جو پاکستان اور انڈیا سے الگ ہو ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. پر انڈینس کو یہ منظور نہیں تھا اور ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اور وہاں پر بھی انیکسیشن ہو گئی انڈیا فورسز کی.